السلام علیکم۔ تقریباً 12 سال پہلے ہم نے اپنے ملک یعنی پاکستان کے ایک شہر سے دوسرے شہر شفٹ کیا۔ یہ جگہ راولپنڈی کے قریب گاؤں میں تھی، جہاں ایک پرانی ڈبل سٹوری مکان تھا اور اس کے ساتھ ہی کافی ایریا خالی تھا، لگ بھگ 16 کنال کا کہا جاتا تھا۔ وہ کچھ دنوں کے اندر ہی مجھے محسوس ہونے لگا جیسے کوئی ہمیشہ مجھے گھور رہا ہو، کچھ عجیب ہو اس گھر کے ارد گرد۔ اس وقت میری عمر لگ بھگ 16 سے 17 سال تھی۔ اس گھر میں مجھے عجیب واقعات کا سامنا ہوا۔ میرے کمرے کا سامنے جو باتھ روم تھا، اس میں چیزیں اکثر اپنے آپ گر جاتی تھیں۔ میں نے انجان چوٹوں کے نشان اپنے جسم پر دیکھنا شروع کیے۔ 2-3 دفعہ تو مجھے ایسا بھی لگا کہ کسی نے میرے بال کھینچے ہو پیچھے سے، مگر اتنا خطرناک نہیں تھا وہ۔ ایک رات میں بستر پر بیٹھ کر آرام کرنا چاہ رہا تھا، پاؤں کمبل کے باہر نکالے ہوئے تھے کیونکہ گرمی تھی۔ اچانک کمبل خود بخود میرے پاؤں پر لپٹ گیا۔ میں نے نہ تو اسے چھوا نہ ہی ہلایا۔ میرے کمرے کے قریب ایک اور کمرہ تھا جہاں سے گزرنا پڑتا تھا جب بھی میں باتھ روم جاتا۔ ہر دفعہ گزرتے ہوئے دل بہت گھبراتا تھا وہاں۔ وہ کمرہ بالکل عام تھا، مگر اس کے اندر کچھ عجیب تھا جو مجھے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ دھیرے دھیرے میں عادت ڈال گیا اور ڈر کم ہونے لگا میرا، کیونکہ شاید مجھے ان چیزوں کی عادت ہو گئی تھی۔ لیکن آج کے دن مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز اور بھی طاقتور ہو گئی ہے۔ اب وہ چیز الگ الگ جگہوں پر محسوس ہوتی ہے۔ کبھی تو کسی دوسرے کمرے سے چیز گرنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور اسی لمحے کسی اور کمرے سے۔ ایک دفعہ جب میں اٹھا اور صبح اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو میرے گردن کے ارد گرد ناخنوں سے خروشنے جیسے کچھ نشان بنے ہوئے تھے۔ کبھی کبھی مجھے آنکھ کے کونے سے ایک سایہ نظر آتا تھا۔ ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ادھر کوئی کھڑا ہوا، لیکن جب آپ پوری طرح ادھر دیکھیں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ مجھے اس کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ کہہ لیں کہ اب آپ ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن خوف ضرور تھا مجھے اس کا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں۔ میرا پہلے کچھ جادو ٹونا وغیرہ میں بھی انٹرسٹ رہا ہے اور میں نے کئی تھوڑے بہت کیے بھی ہیں، جیسے حفاظتی دعائیں وغیرہ، لیکن بہت سالوں سے یہ کام میں نے بند کر دیا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ شاید اسی وجہ سے وہ اور مضبوط ہو گیا ہو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ اسی گھر کی روح ہے۔ شفٹ ہونے کے بعد بھی عجیب واقعات ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، مگر اتنا خطرناک نہیں۔ فی الحال یہ تھا میرے واقعات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ میرے ساتھ تو بچپن سے عجیب و غریب واقعات ہوتے رہے ہیں۔ مجھے ڈر تو لگتا تھا مگر میں کبھی زیادہ خوف زدہ نہیں ہوئی۔ میرے سامنے دروازہ کھلتا بند ہوتا تھا، بلب جو کہ میرے سامنے خود بخود آن آف ہوتا تھا، قدم کی آہٹ سنائی دیتی تھی، الماریاں کھلتی بند ہوتی اور آوازیں آتی تھیں۔ لیکن جس واقعے کا ذکر اب میں کر رہی ہوں آپ سے، وہ مجھے اب تک سمجھ نہیں آ سکا۔ یہ واقعہ 2023 کے شروع میں ہوا میرے ساتھ۔ اس وقت میری عمر 21 سال تھی اور میں اپنے والدین اور بہن کے ساتھ رہتی تھی لاہور میں۔ 2020 کے قریب میں بہت روحانی چیزوں میں دلچسپی لینے لگی تھی، جیسے پتھر، تعویذ اور بھی بہت سی چیزیں، مگر پھر دھیرے دھیرے دلچسپی ختم ہو گئی۔ میرا کمرہ میرے لیے ایک محفوظ جگہ تھی جہاں مجھے ہمیشہ سکون ملتا تھا۔ میں اکثر اپنے کمرے میں اگربتی جلایا کرتی تھی۔ ہمارے گھر میں 4 کتے اور 2 بلیاں تھیں۔ میرا کمرہ میری والدہ کے کمرے کے سامنے تھا۔ ایک رات میں اٹھ کر باتھ روم گئی، راستے میں مجھے ہمیشہ ہمارا پرانا کتا جو بچپن سے تھا دروازے کے سامنے پڑا نظر آتا تھا۔ میں نے اس کو پیار کیا اور باتھ روم چلی گئی۔ واپس آئی تو پھر اسے پیار کیا اور کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت میری ماما پاپا کہیں باہر کام گئے ہوئے تھے اور میری بہن جو کہ اپنی دوست کے ساتھ میری والدہ کے کمرے میں سو رہی تھی۔ جب میں واپس بستر پر آئی تو کچھ دیر بعد کی اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھل گیا اور میری بہن کا کتا، جس کا نام شیرو رکھا ہوا تھا ہم نے، وہ بھاگ کر اندر آ گیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا سا لگ رہا تھا، وہ کپ کپا رہا ہو جیسے۔ سیدھا بستر پر چڑھ گیا اور میرے پاس آ گیا۔ میں نے اسے نکال دیا۔ پھر میں نے دروازہ دوبارہ بند کیا لیکن تھوڑا کھلا رہنے دیا تاکہ روشنی اندر آئے جو کہ صحن میں چل رہی تھی۔ پھر میں اپنی دوست سے باتیں کر رہی تھی جب میری نگاہ دروازے پر پڑی۔
وہاں ایک کالا سایہ کھڑا ہوا تھا جس کا نہ تو کوئی جسم تھا نہ کوئی چہرہ، جیسے کوئی آدمی جھکا ہوا ہو اور کمرے میں جھانک رہا ہو، کچھ اس ٹائپ۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ شاید یہ کوئی ریفلیکٹ پڑ رہا ہو لائٹ کا، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں بیٹھی رہی وہاں پر۔ میں چاہتی تھی کہ جو ویڈیو کال پہ میری دوست تھی وہ بھی اسے دیکھے۔ جیسے ہی میں نے موبائل کا بیک کیمرہ آن کیا، وہ سایہ پیچھے ہٹ گیا ہو جیسے۔ میں نے زور سے چیخ ماری اور بستر سے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ میرے ہوش اڑ چکے تھے اس وقت تک، میں بول نہیں پا رہی تھی۔ میری دوست گھبرا گئی اور مجھے سمجھانے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے مشکل سے ہی کہا کہ وہاں سے کوئی جھانک رہا ہے میرے کمرے میں۔ اس نے مجھے تسلی دی، اور جب تھوڑی دیر بعد میں نے پورا گھر چیک کیا تو گھر میں کوئی نہیں تھا۔ سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ جب میں نے وہ سائے کے بارے میں سوچا تو وہ سایہ کم از کم بھی 7 فٹ لمبا تھا۔ صبح 6 بجے کا وقت تھا جب میری بہن کی دوست اٹھ گئی۔ تبھی ان کا کتا واپس بھاگ کر میرے کمرے میں آیا، اور لیکن میری بہن نے کہا کہ اس کا کتا اس کے کمرے میں ہی تھا ساری رات۔ تو پھر وہ کون تھا جو بھاگ کر میرے پاس آیا تھا جانور کی شکل میں؟ اکثر آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جن جانوروں کی ہی شکل میں آتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی جو میں نے دیکھا وہ اصل تھا یا کچھ اور۔ اس کے بعد بھی عجیب واقعات ہوتے رہے۔ ایک دفعہ میں اپنی دوست کے ساتھ کمرے میں تھی اور اندھیرے میں اس کے پیچھے مجھے سایہ ہلتے ہوئے دکھائی دیا۔ پھر میں نے جب لائٹ جلا کر دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ یہ پھر سے وہی کوئی ریفلیکٹ وغیرہ ہوگا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور اللہ کا نام لیا۔ اب تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن میں اس کے بارے میں سمجھنا چاہتی ہوں۔ فی الحال یہ تھے میرے واقعات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ جو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام احمد ہے۔ میں نے 3 مہینے پہلے ہی پہلی بار جم جوائن کی ہے، لیکن پچھلے ہفتے میرے ساتھ میری زندگی کا سب سے خوفناک واقعہ ہوا۔ میں جم جاتا ہوں تو وہ وائرلیس ہیڈ فونز پہنتا ہوں، کیونکہ وائرڈ والے ہمیشہ راستے میں اٹک جاتے ہیں اور بہت اریٹیٹنگ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی میں اپنے فون کسی ورک آؤٹ مشین پر چھوڑ دیتا ہوں جب میں پانی پینے کے لیے فاؤنٹین تک جاتا ہوں۔ جب فون زیادہ دور ہو جاتا ہے تو میرے ہیڈ فون سے آواز کٹنے لگتی ہے اور پھر وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ اس لیے پتہ ہے کیونکہ پہلے بھی 3-4 دفعہ ایسا ہو چکا ہے۔ جب میں فون سے زیادہ دور چلا جاتا ہوں تو ہیڈ فونز ڈسکنیکٹ ہونے لگ جاتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ایک رات میں جم میں آخری کچھ لوگوں کے ساتھ ہی تھا۔ میں ایک سیٹڈ لیگ مشین پر تھا اور اپنے 20 ریپس کا سیٹ شروع کیا۔ جب میں اپنے آخری ریپس کر رہا تھا میرے ہیڈ فونز میں آواز کٹنے لگی، جیسے کہ وہ فون سے ڈسکنیکٹ ہو رہے ہوں۔ میں نے اپنا سیٹ روکا اور مشین کے اوپر فون رکھنے والی جگہ پر ہاتھ مارا، لیکن میرا فون وہاں نہیں تھا۔ میرے دل میں فوراً گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کسی نے فون اٹھا لیا ہو۔ پورے جم میں صرف 2 لوگ اور تھے، فرنٹ ڈیسک پر بیٹھے لڑکے کو چھوڑ کر۔ ایک آدمی بہت موٹا اور پسینے میں بھیگا ہوا تھا، اور دوسرا بندہ ایک مشین پر بیٹھا تھا، اپنے فون پر جھکا ہوا اپنا فون استعمال کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ان دونوں میں سے کس نے میرا فون لیا ہوگا، اگر لیا بھی ہوگا تو۔ میں نے مجبوراً اس لڑکے کے پاس گیا جو اپنے فون پر تھا، حالانکہ میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کے کان میں ایئر بڈز تھے۔ جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے عجیب سی نظر سے دیکھا، جیسے کہ وہ مجھ سے بات نہ کرنا چاہتا ہو، لیکن اس نے ایک ایئر بڈ نکالا اور مجھے دیکھا۔ میں نے سیدھا اس سے پوچھا، کیا تم نے میرا فون کہیں دیکھا ہے؟ اس نے کچھ سیکنڈز کے لیے مجھے خاموشی سے دیکھا، پھر بولا نہیں۔ اس کے لہجے میں صاف بے ادبی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اس نے کسی اور کو یہاں سے گزرتے دیکھا ہے، لیکن اس نے بس سر ہلا کر نہیں کہا۔ پتہ نہیں کیوں میں اس سے شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا، حالانکہ میرے دل میں تھا کہ اس سے کہوں کہ بدتمیزی بند کرے۔ میں فوراً فرنٹ ڈیسک پر گیا اور وہاں کے کام کرنے والے لڑکے سے کہا کہ کیمراز چیک کرے اور دیکھے کہ میرا فون کس نے لیا ہے۔ جب وہ بندہ کمپیوٹر پر چیک کر رہا تھا، وہ بدتمیز بندہ جو اپنے فون پر تھا،
میرے پاس سے گزرا اور جم سے باہر چلا گیا۔ پھر اس لڑکے نے مجھے اسکرین دکھائی اور ایک ویڈیو پلے کی۔ ویڈیو میں وہی بندہ دکھ رہا تھا جو 15 سیکنڈ پہلے باہر گیا تھا میرا فون لے کر۔ میں نے فوراً اس لڑکے کا شکریہ ادا کیا اور بھاگ کر اس چور کو پکڑنے گیا، لیکن جب تک میں باہر پہنچا وہ بندہ غائب ہو چکا تھا۔ سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی کہ میں نے کچھ ہی دن پہلے اپنے فون کا پاس کوڈ ہٹا دیا تھا، مطلب اب اس کے پاس میرے سارے ایپس، ٹیکسٹ میسیجز، تصاویر، ای میلز اور تمام ڈیٹا کا ایکسیس تھا۔ میں واپس اندر گیا اور اس لڑکے سے کہا کہ اس بندے کی ممبرشپ انفو چیک کرے، لیکن جب اس نے کیمراز دوبارہ دیکھے تو پتہ چلا کہ اس بندے نے تو چیک ان ہی نہیں کیا تھا، وہ بس کاؤنٹر کے پاس سے چھپ کے گزر کر اندر آ گیا تھا اور کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ ویڈیو میں دکھ رہا تھا کہ وہ شخص سسپیشیس طریقے سے مشینز کے درمیان ارد گرد گھوم رہا تھا، جیسے کوئی گھبرایا ہوا بندہ ہو۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ پولیس کو رپورٹ کرے، تو اس نے کہا کہ وہ اپنے باس کو کل یہ فوٹیج وغیرہ دکھا دے گا اور باس بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد میں نے الگ سے اپنی ایک موبائل سنیچنگ کی رپورٹ کروا دی تھی۔ اگلے دن میں نے اپنے سب سے اچھے دوست علی کو فون کیا تاکہ اسے بتا سکوں کہ میں کچھ دن تک ٹیکسٹ کا جواب نہیں دوں گا اور وہ میرے باقی دوستوں کو بھی بتا دے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب میں نے اسے یہ بتایا تو وہ فوراً گھبرا گیا اور وہ فون پہ ہی بولا، یہ تو بہت عجیب بات ہے، کل رات جب تو جم میں تھا مجھے تیرا ایک میسیج آیا تھا واٹس ایپ پر جو بالکل تیری طرح لکھا گیا تھا، لیکن جب میں نے رپلائی کیا تو کوئی جواب نہیں آیا۔ میرا دل ایک دم سے زوروں سے دھڑکنے لگا۔ میں نے علی سے پوچھا کیا میسیج تھا۔ اس نے کہا میسیج میں لکھا تھا کہ کل رات ملنے آؤ، امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ مجھے لگا تجھے کچھ ضروری بات کرنی ہوگی، لیکن جب رپلائی کیا تو کوئی رسپانس نہیں آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو چور میرا فون چوری کر کے گیا تھا بلکہ میرے دوستوں کو بھی میسیج کیوں کر رہا تھا۔ کیا وہ میرے پرسنل زندگی میں کچھ اور تلاش کر رہا تھا؟ رات کو جب میں گھر گیا تو مجھے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ مجھے لگا جیسے کوئی میرے گھر کے باہر ہے۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا لیکن اندھیرا تھا اور کچھ دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ شاید یہ صرف میرا وہم ہے۔ اگلے دن صبح جب میں اٹھ کر دروازہ کھولنے گیا تو مجھے زمین پر ایک چھوٹا سا لفافہ ملا۔ لفافے پر میرا نام لکھا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے وہ لفافہ کھولا۔ اندر ایک تصویر تھی، میری تصویر، جو جم کے اسی وقت کی تھی جب میرا فون چوری ہوا تھا۔ تصویر کے پیچھے لکھا تھا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ صرف ایک فون چوری ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے فوراً پولیس کو کال کی اور انہیں سب کچھ بتایا۔ پولیس نے کہا کہ وہ انویسٹیگیشن کریں گے، لیکن ان کا لہجہ ایسا تھا کہ جیسے وہ اس بات کو اتنا سیریسلی نہیں لے رہے۔ اس رات جب میں بیڈ پر لیٹ کر سو رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے گھر کے باہر کوئی ہے، جیسے کوئی میرے بالکل گھر کے قریب ہو۔ میں نے جلدی سے گھر کے باہر کی لائٹس آن کی اور دیکھا کہ گھر کے باہر کوئی بھی نہیں تھی، پر ایک عجیب بات تھی۔ میرے وراندے کا دروازہ تھوڑا سا کھولا ہوا تھا، جبکہ مجھے یاد تھا کہ میں نے وہ دروازہ بند کیا تھا۔ میرا دماغ میں ہر طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ کیا وہ آدمی میرے گھر تک پہنچ گیا تھا؟ کیا وہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ میرے فون میں جتنی پرسنل چیزیں تھیں وہ سب اس کے پاس تھیں، میرا پورا شیڈیول، میری فوٹوز، میرے دوست، سب کچھ۔ پھر ایک دن مجھے ایک اننون نمبر سے کال آئی، میرے گھر کے نمبر پر۔ جب میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے صرف ایک ہلکی سی ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی مجھے چڑھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے ایک سینٹینس کہا، تمہارے سارے راز میرے پاس ہیں۔ اس کے بعد فون کٹ گیا۔ اس دن کے بعد میری زندگی کبھی ویسی نہیں رہی۔ میں نے اپنے فون کو دوبارہ سیکیور کرنے کی کوشش کی، پولیس کو بھی بار بار رپورٹ کیا، لیکن اس آدمی کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ کبھی کبھی رات کو مجھے لگتا ہے کہ جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستوں کو بھی عجیب میسیج آنے لگے۔ شاید یہ سب صرف ایک فون کی چوری نہیں تھی، شاید اس آدمی کا کوئی اور ارادہ تھا۔ اور سب سے ڈراؤنی بات، آج بھی مجھے کبھی کبھی وہ ہنسنے کی آواز سنائی دیتی ہے جب میں اکیلا ہوتا ہوں۔
یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم، میرا نام احمد ہے۔ یہ واقعہ لگ بھگ 5 ہفتے پہلے ہوا، جب میں اپنے گھر کے پاس ایک مشہور سپر مارٹ گیا تھا۔ رات کے لگ بھگ 10 بج رہے تھے۔ میں وہاں اکثر رات ٹائم جاتا رہتا ہوں، اس لیے مجھے رات لیٹ آورز میں جانا ان یوزول نہیں لگتا۔ اس رات کچھ زیادہ رش نہیں تھا کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا تھا اور زیادہ لوگ نہیں تھے مارٹ میں۔ میں اپنی کچھ چیزیں لینے کے بعد اسٹور کے ایک کونے کی طرف چلا گیا جو لگ بھگ خالی تھا۔ راستہ دیکھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک بندہ اگلے راستے سے کارنر راؤنڈ کر کے آ رہا تھا۔ اس نے سپر مارکیٹ کا یونیفارم پہنا ہوا تھا اور مجھے لگا وہ پوچھنے آیا ہے کہ مجھے ہیلپ چاہیے یا نہیں۔ اس کے بال ڈارک براؤن تھے، ہائٹ لگ بھگ 6 فٹ کی تھی اور وہ تھوڑا آؤٹ آف پلیس لگ رہا تھا، جیسے نئی نوکری سٹارٹ کی ہو۔ وہ میرے پاس آیا اور بولا، آپ کو کوئی چیز ڈھونڈنے میں ہیلپ چاہیے؟ میں نے پولائٹلی منع کر دیا اور کہا کہ میں سب سنبھال رہا ہوں، لیکن وہ تھوڑا زیادہ پرسسٹنٹ لگ رہا تھا۔ ہمارے پاس اچھی ڈیلز ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس نے کہا۔ میں نے مسکرا کر پھر منع کر دیا، کہہ دیا کہ میں سیٹ ہوں، مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جو میں نے لینا ہے میں لے رہا ہوں۔ اس نے شولڈر شرک کیا اور چلا گیا۔ مجھے اس بات پر زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں لگی۔ میں اپنی شاپنگ ختم کر کے چیک آؤٹ پہ گیا، جو چیزیں میں نے لی تھی ان کے پیسے پے کیے اور اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا جو پارکنگ لاٹ کے درمیانی حصے میں کھڑی ہوئی تھی۔ تب تک اندھیرا ہو گیا تھا اور پارکنگ لاٹ میں صرف چند گاڑیاں ہی نظر آ رہی تھی اور بہت کم لوگ نظر آ رہے تھے۔ میں اپنی چیزیں ٹرنک میں رکھ رہا تھا جب مجھے اچانک محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ مجھے پلٹ کر دیکھنے پر سمجھ آیا کہ وہ وہی بندہ ہے جو اندر تھا، لیکن اب اس نے سپر مارکیٹ کا یونیفارم نہیں پہنا ہوا تھا۔ اس نے سویٹ پینٹس اور ایک بلیک ہوڈی پہنی ہوئی تھی جو اس کے سر کے اوپر ٹائٹ تھی۔ اس کا اپیرنس کافی ڈسٹربنگ تھا اور میرے اندر ایک خوف کا احساس جاگ گیا۔ وہ سیدھا میرے پاس آیا اور بولا، کیا آپ مجھے رائڈ دے سکتے ہیں؟ زیادہ دور نہیں جانا۔ اس کی ٹون کیجول لگ رہی تھی لیکن سچویشنز کافی عجیب تھی۔ میں نے کام رہنے کی کوشش کی اور کہا، معاف کیجیے لیکن میں رائڈ نہیں دے سکتا۔ وہ وہیں کھڑا رہا، مجھے عجیب مسکان کے ساتھ دیکھتے ہوئے۔ ارے چھوٹی سی رائڈ ہے، پلیز مدد کر دو۔ میں نے ایک قدم پیچھے کیا اور اپنی گاڑی کی طرف چلنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ تو یہاں کام نہیں کرتے؟ میں نے آپ کو اندر دیکھا تھا 20 منٹ پہلے۔ اس نے ایک دم منع کر دیا، نہیں میں یہاں کام نہیں کرتا۔ اس کا جواب سن کر میرا دل ڈوب گیا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ وہی بندہ ہے جو مجھے اندر ملا تھا۔ وہ تھوڑا اور قریب آیا اور مجھے کافی ان ایزی کر دیا۔ میں بس تھوڑی دور جانا چاہتا تھا۔ اس نے دوبارہ کہا، اس کی ٹون اب ڈسپریٹ لگ رہی تھی۔ میں نے زور سے کہا، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، اور گاڑی کے ڈرائیور سائڈز کے ہینڈل کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن تبھی اس نے میرا بازو پکڑنے کی کوشش کی۔ میں فوراً پیچھے ہٹا اور گاڑی کو اپنے اور اس کے درمیان بیریئر کے طور پر یوز کیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور مجھے کافی پسینہ آ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھو، اس نے غصے سے کہا۔ اس کی آواز اب زیادہ ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ میں فوراً ڈرائیور سیٹ کی طرف بھاگا، ڈور ان لاک کیا اور اندر گھس گیا۔ جلدی سے ڈور لاک کر دیا۔ وہ پھر بھی نہیں رکا۔ ڈرائیور سائڈ کی ونڈو پر نوک کرتا ہوئے بولا، کیا پرابلم ہے؟ لیکن اس کی آنکھیں کچھ اور ہی بات کر رہی تھیں، کافی ڈارک اور ڈسٹربنگ۔ مجھے لگا وہ ونڈو توڑنے کی کوشش کرے گا، لیکن میرے سامنے کوئی گاڑی نہیں تھی۔ میں نے ریورس گیئر ڈالا اور فل سپیڈ میں پارکنگ لاٹ سے نکل گیا۔
پیچھے دیکھے بنا سیدھا میں روڈ پر چلا گیا۔ جب میں کچھ بلاکس دور پہنچا تبھی جا کے ایک گہری سانس لی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ بندہ کیا چاہ رہا تھا، وہ سپر مارٹ کا ورکر بن کر کیوں گھوم رہا تھا اور اس نے مجھے فالو کیوں کیا۔ سوچ کر ابھی بھی میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے اس وقت اپنے دماغ پہ بھروسہ کیا اور ٹائم پر وہاں سے نکل گیا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔